إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعلیٰ کی آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ اس سے قبل ایک درس میں ان آیتوں سے پہلے والی آیتیں گزر چکی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز قائم کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ حقیقت پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ حضرات، اس کا بنیادی نقطہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ میں آگے اس کی مزید تشریح کروں گا۔ پاک کر لینا۔ اب یہ تزکیہ نفس جو ہے قرآن پاک کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ مکی صورتوں میں بھی یہ آیات جو ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ مکی صورتوں میں سے ہیں۔ مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، صاحب مطالعہ جو لوگ ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت یعنی نبوی مشن کے سلسلے میں کچھ آیات ایسی ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ مقاصد اتنے بلند ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان مقاصد کا ذکر قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ الصف کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس نبوی مشن کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ذات یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ نبی اس دین کو باقی سارے ادیان پر غالب کر دے۔ بے شک یہ چیز خواہ مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے۔ اب غلبہ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقاضوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، رسالت کے بنیادی مقاصد میں ہے۔ اب یہی بات جو سورہ صف میں کی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات سورہ فتح میں بھی کی ہے، سورہ توبہ میں بھی کی ہے۔ یعنی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ اس مقصد بعثت رسالت کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ بیان کیا ہے۔
اسی طرح یہ جو تزکیہ والا معاملہ ہے، یہ آیات قرآن پاک میں چار دفعہ آئی، تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ، سورہ آل عمران میں 1 دفعہ، اور سورہ جمعہ کی پہلی آیات میں 1 دفعہ۔ ارشاد ہوا ہے سورہ، میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر، جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کے سامنے نازل ہونے والی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، اور جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو سنوارتا ہے، ان کی شخصیتوں کو آلائشوں سے پاک کرتا ہے، ان کی شخصیتوں کو اخلاقی گندگیوں سے پاک کرتا ہے، اور مزید یہ کہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حالانکہ حالت یہ تھی کہ یہی لوگ جن کا تزکیہ کر کے رسول نے ان کو مثالی کردار بنا دیا، یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، اور یہاں بھی سورہ آل عمران میں بھی، اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت یہی ہے۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ان میں یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو سنوارتے ہیں، ان کی شخصیتیں اجالتے ہیں، ان کے کردار جو ہیں روشن کرتے ہیں، ان کے اندر سے برائیاں رفع کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کو بہترین انسان بنا کر تو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ نفس تقریباً ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ سارے مذہبوں نے تزکیہ نفس کا جو فلسفہ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ ہندو سادھو اور سنت جو ہے وہ اسی تزکیہ نفس کی ایک صورت ہے، اور بدھ بھکشو جو ہیں وہ بھی تزکیہ نفسی کی ایک صورت ہے، اور عیسائی راہبانیت جو ہے وہ بھی اسی تزکیہ نفس کی ایک صورت ہے۔ لیکن وہ تزکیہ نفس جو انہوں نے کیا وہ ایک ایسی انتہا ہے کہ جس پر انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے نفس کو مار دیا جاتا ہے، انسان کے نفس کو بگاڑ دیا جاتا ہے، انسان کے نفس کو اس کی اصل حیثیت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ جو عیسائی راہبانیت ہے، ایک دور تھا کہ یہ اس قدر پھیل گئی تھی کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ یہ اسکندریہ میں جو اصل آبادی تھی اس کے تقریباً برابر کا حصہ جو تھا وہ ان جو تھے راہب جو تھے ان سے بڑھ گیا تھا، اور انہوں نے ایسی ایسی ہولناک شکلیں اختیار کی تھیں، ایسی ایسی روایتیں اختیار کی تھیں، ایسے ایسے رستے اختیار کیے تھے کہ انسان پڑھ کر اور سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رہبانیت نبتدعوها مکتتبنا، یہ رہبانیت جو ہے یہ انہوں نے خود بدعت کے طور پر ایجاد کر لی تھی۔ مکتتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے یہ بظاہر تو اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے ایجاد کی تھی، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، الٹا اس کو بگاڑ دیا۔ اب اسلام نے
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ وہ جا کر انسانیت کی زندگی کو سنوارے، ان کے نفوس کو پاک کریں، ان کی زندگیوں کے اندر پاکیزگی لائیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو سورہ الحدید کی آیت ہے اس کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ جن جن قوموں نے اس کو اختیار کیا، بدعت کے طور پر رائج کیا اور بدعت کے طور پر اس کو اپنا نصب العین بنایا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تزکیہ نفس کے لیے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی۔ تزکیہ نفس انسان کے اندر، ابھی میں نفس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ نفس جو ہے یہ ہے کیا ہے، کن کن چیزوں کو نفس کہا گیا ہے۔ مثلا آپ یہی دیکھیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرتے ہیں، وہ دراصل جو مثال میں دے رہا ہوں وہ نفس کی کچھ شکلیں ہیں، ان کے سلسلے میں دے رہا ہوں۔ مثلا سورہ المدثر جو ہے یہ دوسری وحی ہے، اس کی پہلی 7 آیتیں جو ہیں اس کی دوسری وحی ہے۔ بعض مفسرین نے اور محدثین نے اس کو پہلی وحی بھی قرار دیا ہے، اور وہ اس لحاظ سے پہلی وحی ہے کہ اس پہلی وحی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقاصد نبوت بیان کیے تھے۔ مثلا فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ یہ 2 چیزیں مقاصد نبوت کے حوالے سے تھیں، اور اس کے ساتھ نبی کی ذات کے بارے میں فرمایا، شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اور حضور کی سیرت جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور کی ذات، بچپن سے پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک جب آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت تک انتہائی پاکیزہ شخصیت، عقیدہ کے لحاظ سے بھی عقیدہ آپ کا بالکل صاف رہا۔ آپ نے کبھی بتوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان میں کوئی سی چیز نہیں کھائی، نہ بتوں کی پرستش کی، نہ بتوں کے کبھی قریب گئے، اور اعتقاد کے علاوہ آپ کی سیرت اور کردار جو تھا بچپن سے لے کر اور جوانی تک، اور جوانی سے لے کر کہولت تک، یعنی کہولت سے مراد 40 سال کا وہ عرصہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اس وقت تک، اور اس کے بعد 63 سال کی عمر تک آپ کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثالی شخصیت کے باوجود آپ سے فرمایا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ہم گمان نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں نفاست کا جو ذوق تھا، اس ذوق کے ہوتے ہوئے آپ کے کپڑے کبھی داغدار رہے ہوں، میلے رہے ہوں، کیونکہ شخصیت یعنی کردار اور اخلاق، یہ میلے کپڑوں پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ اسی طرح آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ مظہر ہونے چاہیے، نمونہ ہونے چاہیے پاکیزگی کا، طہارت کا۔ دوسری چیز یعنی یہ اپنی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ یہ ذات کا معاملہ ہے، شخصیت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ،
اور گندگی اور ناپاکی سے آپ دور رہیے۔ اب ذات کے بعد فرمایا آپ کا ماحول جو ہے، آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اگر انتہائی نفیس آدمی ہے، اعلیٰ ذوق کا آدمی ہے، اس کا صفائی پسندی اس کی خاصیت ہے، اس کی شخصیت، اس کے کپڑے، اس کا جسم بالکل صاف پاک رہتا ہے، لیکن اگر اس کا ماحول درست نہ ہو، گلی محلہ ہے، اس کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہو، کچرا پڑا ہوا ہو، اس کے ارد گرد کے علاقے میں یا گھر کے اندر اس کے ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہو، تو اس کی ذات، اس کی شخصیت جو ہے، اس کے کپڑے جو ہیں، اس کا بدن جو ہے، ان کی پاکیزگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن ذوق نفاست جو ہے وہ یہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی کے کپڑے تو پاک ہوں، اس کا جسم تو پاک ہو، لیکن وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ ماحول جو ہے وہ پاک نہ ہو۔ آپ سے فرمایا گیا کہ وہ ماحول بھی جو ہے وہ پاک رکھیے۔ اس کے بعد پھر دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ حرص و ہوس جو ہے، یہ تجزیہ نفس جو ہے، میں ابھی تجزیہ کے معنی جو ہے میں یہ بتاؤں گا۔ تجزیہ نفس کی ایک بہت بری شکل ہے۔ حرص و ہوس، بخل، اور یہ جو ہے یہ تزکیہ نفس کے مقابلے میں تجزیہ نفس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی تمنا نہ کیجیے، خواہش نہ کیجیے۔ اب یہ تمنا اور یہ خواہش جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بات یہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے بھی تقاضا شروع ہو گیا کہ ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اب جب ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت انتہائی پاکیزہ تھی، تو قرآن پاک میں بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تقاضا کیا گیا، آپ کو جو حکم دیا گیا، وہ بظاہر آپ کے لیے حکم ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی امت کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ پیغام ہے۔ اب گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب کہا جا رہا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تو یہ حقیقت میں سارے وہ لوگ، سارے صحابہ جو ایمان لا رہے تھے، ان کے لیے ایک سبق ہے، ان کے لیے ایک حکم ہے، ان کے لیے حضور کی زندگی کی مثال سامنے رکھ کر گویا ایک مثال ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ کے مقابلے میں لفظ ہے تدسیہ۔ سورہ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص خواب، ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، من دساہا، جس نے اس کو دبا لیا۔ تدسیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ کر اس کو دبا دینا، اس کی نشو و نما روک دینا، اس کی اٹھان جو ہے اس کے اوپر ایک رکاوٹ مسلط کر دینا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چٹانوں کے اندر کچھ پودے نکل آتے ہیں، ان کی کونپلیں نکلتی ہیں لیکن وہ چٹانیں ان کو دبا دیتی ہیں، اور اگر وہ پودے کہیں سے سر اٹھا کر باہر نکل بھی آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تنے ہیں وہ بالکل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی اٹھان سیدھی نہیں ہوتی، یعنی ان کی اٹھان کے اندر ایک بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے
جنہوں نے اپنا تجزیہ کر دیا، یعنی اپنی نیکی کے جذبے اور اس جو تزکیہ ہے اس کو دبا دیا، اپنے نفس کی پاکیزگی کو دبا دیا، اپنے نفس کی طہارت کو دبا دیا. اور طہارت کو دباتے ہیں جب نفس کی طہارت کو، تو اخلاق اور کردار کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک چیز دبتی ہے دوسری سامنے آ جاتی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی شخصیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو یہ بتا دیجئے کہ وہ اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنے لباس، اپنے مزاج، اپنے ماحول اور اپنے من کو پاک کریں، اور اس کا اگر تجزیہ کوئی کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، تو نفس چیز کیا ہے؟ قرآن پاک میں نفس کو کتنے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ جانیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ تزکیہ کے دائرے کتنے ہیں، تزکیہ کے حدود کتنے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جو معنی بتائے ہیں، ایک تو شخصیت ہے، میں جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں کہ ذات یا شخصیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو آپ سے کہا گیا کہ اپنی شخصیت کو، اپنے ظاہر کو آپ پاک کیجئے، اور گندگی جو ہے اپنے ظاہر کو اس کے قریب نہ آنے دیجیے. یہ تو ایک تو مطلب شخصیت ہو گیا. ایک تزکیہ کا مطلب ہے اسی شخصیت کے حوالے سے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں بھی مطلب شخصیت ہے، فرد، انسان، ہر انسان نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا. گویا نفس کا ایک مطلب تو انسان کی یہ جو حیت ہے، یہ جو سراپا ہے، یہ جو شکل و صورت ہے، یہ قد کاٹ ہے، یہ اس کی پوری کی پوری شخصیت نفس میں شامل ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، روح اور جان کے لیے بھی استعمال کیا ہے. روح اور جان، یعنی انسان کے اندر جو روح ہے، انسان ہم کہتے ہیں نا فلاں کی جان نکل گئی، فلاں کی روح نکل گئی، تو روح اور جان جو ہے اس کے لیے بھی لفظ نفس ہی استعمال ہوتا ہے. مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مبارک ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے حضور قسم اس طرح کھاتے تھے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ دست قدرت میں میری روح ہے، اس میرے منہ سے کوئی چیز نہیں نکلتی سوائے حق کے. یا اسی طرح کی ایک قسم آپ نے کھائی، والذی بیدہ نفسی، والذی نفسی بیدہ، وہاں نفسی پہلے آ گیا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کی ہر شخصیت اور دنیا کے ہر فرد سے زیادہ محبوب نہ ہو. یہاں بھی لفظ نفس جو ہے وہ انسان کی روح اور انسان کی جان کے لیے استعمال ہوا ہے. اب نفس کا ایک مطلب قلب یا دماغ ہے.
قلب یا دماغ، یعنی گویا سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کے جو مرکز ہیں انسان کی شخصیت کے اندر، ان کے لیے لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں قرآن پاک میں آیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے گریہ زاری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ سورہ اعراف میں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بڑی عمدہ دعا ہے، جس کا تزکیہ نفس سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے میرے رب آت نفسی تقواہا، میرے نفس کو تقوی نصیب فرما، یعنی میرے قلب و دماغ کو، میرے قلب و دماغ کو یہ نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، وزکیہا، اور اس کا تزکیہ کر دے، اس کا تزکیہ کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تو ہی سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے۔ انت مولاہا انت ولیہا و مولاہا، اور اس کے بعد نفس کا ایک مطلب ہے قوت خیر و شر، قوت خیر و شر۔ اب انسان قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر جو رجحانات ہیں، ایک رجحان ہے برائی کا، ایک رجحان ہے اصلاح کا۔ اب جو قوت یا جو نفس اس کے اندر اچھائی کو ابھارتا ہے، اسے ہم قوت نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ انسان کو بھلائی، اچھائی، خیر، نیکی، ان جذبات کو جو ہے پروان چڑھاتا ہے، یا اس نفس میں یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں نفس امارہ ہے، نفس امارہ جو ہے اس کے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی کا حکم دینے والا جو نفس ہے، وہ نفس اس کے قلب و دماغ کے اندر، یعنی جو قوت ہے اسی کو وہی وہ نفس مراد ہے۔ تو اب یہ جو قلب و دماغ ہیں، یہ بھی نفس ہی کی شکلیں ہیں۔ اب یہ نفس کی جتنی میں نے آپ کے سامنے صورتیں بتائی ہیں، 3 صورتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں، اور بھی ہیں، تو یہ جو ہیں یہ ساری کی ساری پاک ہونی چاہیے۔ شخصیت اور اس کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، اس کی روح اور اس کی جان بھی پاک ہونی چاہیے، اور اس کا یہ جو ہے سوچنے سمجھنے کی، محسوس کرنے والی قوتیں، قلب و دماغ، یہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر دیا، وہ برباد ہو گیا جس نے اس کو کر لیا، تجزیہ کر دیا اس کا۔ تو اس سے مراد یہ قرآن کی جو آیت ہمارا موضوع ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ حقیقتیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر سارے جو انبیاء ہیں، جن جن انبیاء کی امتیں تھیں، انہوں نے اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی قوم کا تزکیہ کیا، تو ان کے اندر ان کو فلاح کا راستہ بتایا۔ ان کے اندر جو بگاڑ ہوتے تھے، جو خرابیاں ہوتی تھیں، ان خرابیوں میں جو بڑی خرابیاں تھیں، ان میں ایک نفاق تھا۔ نفاق جو ہے منافقت کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو جگہ جگہ مرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، نفس کی ایک بیماری ہے۔ یہ نفس بیمار ہو تو اس کا تزکیہ کا مطلب ہے اس کو صحت یاب کیا جائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے
پڑھی ہے، آج دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا و زکیہا، میرے نفس کو تقوی نصیب فرما اور زکیہ اس کو پاک کر۔ اب تقوی جب انسان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جاتی ہے، اصلاح کے بڑے جو مقاصد ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ جو نفس کی مختلف منازل ہیں، جو شخصیت اور ایمان کے اعتبار سے جو شخصیت کی جو مختلف مرحلے ہیں، ان میں پہلا مرحلہ ایمان ہے، دوسرا مرحلہ تقوی ہے، اور تیسرا مرحلہ احسان ہے۔ اب نفاق جو ہے یہ ان چیزوں کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا ہے، یہ ایمان کا بگاڑ ہے، ایمان کی خرابی ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ظاہر اپنے آپ کو کچھ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہے، اس کے من کے اندر کچھ اور ہے، اس کی زبان پر کچھ اور ہے۔ تو نفاق یہ نفس کی بیماریوں میں سے ایک پہلی اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حسد سے خبردار رہو، حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ نفاق کا تو اظہار ہو جاتا ہے، حسد جو ہے ایسی بیماری ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میرا یہ حاسد ہے، لیکن حسد والے کا دل جو ہے اس کی ترقی اور اس کی جو زندگی کے اچھے پہلو ہیں ان پر وہ حسد کرتا ہے اور اندر ہی اندر کھولتا رہتا ہے۔ بغض حسد ہی کی ایک شکل ہے۔ بغض کا مطلب ہے کہ کسی سے نفرت رکھنا، نفرت رکھنا۔ اب بغض اور حسد دو بیماریاں ہیں نفس کی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر الگ ایک درس میں ان میں سے ایک کی تشریح ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ایک درس میں یہاں پر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہے وقت کے لحاظ سے کہ ان ساری چیزوں کی تشریح کی جائے، ان کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے، ان کے بارے میں احادیث میں کیا کہا گیا ہے، لیکن میں صرف ان کے نام گن کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بغض کے بعد فرمایا بخل۔ بخل انسان کی وہ بیماری ہے کہ جو اس کی شخصیت کو آدھا کر دیتی ہے، یہ اس کا روگ ہے، یہ اس کا گویا کیڑا ہے بخل، کہ اس کے اندر ساری صفات مار دیتا ہے۔ سخاوت، فیاضی، یہ تو انسان کے اعلیٰ اوصاف ہے، لیکن ان کو مار دینے والا جو وہ ہے پہلو وہ بخل ہے۔ حرص و ہوس، آپ نے جو آیت میں نے سورہ المدثر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی ہے تو اس کے اندر یہی فرمایا گیا کہ آپ کثرت کی طلب نہ کیجیے، کثرت کی طلب نہ کیجیے، مال و دولت کی کثرت کی طلب نہ کیجیے۔ تو یہ حرص و ہوس انسان کی آج کے دور میں جب زندگی کی دوڑ جو ہے اس کی مادیت کی دوڑ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک گھر ہے وہ کئی بڑے شاندار کئی مکان بنانا چاہتا ہے، جس کا ایک پلاٹ ہے وہ 4-6 پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، جس کا ایک مربع ہے وہ کئی مربع خریدنا چاہتا ہے، جس کے پاس 100 کنال زمین ہے وہ 100 ایکڑ اپنے آپ کو اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بیماری کے بارے میں فرمایا ہے کہ تحبون المال حبا جما، تم زیادہ سے زیادہ مال جو ہے اس کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تحبون۔ اسی طرح سورہ العادیات میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے وہ
مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، مال کی اس کے اندر بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ صرف بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ جس انداز میں، جس لہجے میں یہ باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی بری خصلت ہے، یہ جو حرص و ہوس ہے یہ انتہائی بری خصلت ہے۔ اس کے بعد نفس کی بیماریوں میں ایک کبر ہے، تکبر۔ یہ اللہ کی وہ چادر ہے جو صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، کسی انسان کو جو تکبر ہے، کبریائی ہے، وہ زیب نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اپنی نمازوں میں، اپنی اذانوں میں، اپنی اقامت میں اللہ اکبر کی جو تکرار کرتے ہیں اس پر غور کیجئے، کیوں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ کبریائی اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء میں سے کسی نے یا کسی کی ذات کے بارے میں کسی کتاب پاک کے اندر یہ نہیں آیا کہ محمد بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، وہ بھی اکبر تھے۔ کبریائی صرف زیب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے بعد نفس کی بیماریوں میں غضب اور غصہ ہے۔ جب یہ انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو یہ انسان پاگل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماحول کے اندر ایک گویا پھٹ پڑتا ہے، ایک شعلہ بن جاتا ہے جو دوسروں کو راکھ کر کے تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ انہی میں سے ایک نفس کی بیماریوں میں سے ایک ریا ہے، ریاکاری۔ یہ شرک اصغر ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے، ریاکار جو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب انسان اچھے سے اچھا کام بھی لے کر جائے گا ریاکاری کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کا اجر اس سے لو جس سے تم نے تعریف چاہی تھی، جس سے تم نے اپنا قصیدہ چاہا تھا، اس کے پاس جاؤ، اس کا اجر وہ دے گا، تو نے یہ میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا عمل۔ اب اسی طرح انسان کی عجب ذات جو ہے، خود پسندی، یہ بھی ایک مرض ہے، نفس کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اور حب دنیا کی تو بات ابھی آ گئی ہے، تو حبون المال حبا جما۔ اسی طرح وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر انسان کی اس دنیا کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور حب جاہ یعنی عہدوں اور منصبوں کی حب، چاہت۔ دنیاوی عہدے بھی ہوتے ہیں اور تنظیموں تحریکوں کے عہدے بھی انسانوں کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اسلامی جو کردار اور اخلاق ہے اس کے اندر اس کو بھی ایک بیماری، نفس کی بیماری قرار دیا گیا ہے کہ یہ بیماری جو ہے جب پیدا ہوتی ہے تو انسان دوسروں کو روندتا ہے، دوسروں کے اوپر سے گزرتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سیدھے راستے سے نہیں یہ منصب حاصل ہوتا تو کرپشن کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر کئی اور راستے اختیار کرتا ہے، اور اقتدار یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ حب جاہ، اقتدار، طاقت، اختیار، انسان کے نفس کے اندر یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے۔ اب یہ بڑے بڑے نفس کی بیماریاں ہیں۔ اب میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان میں سے ایک پر اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اظہار کیا جائے تو بہت وقت لگے گا، میں نے صرف ان کے نام لیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، جو شخص اپنے آپ اپنے نفس کو پاک کر لے گا
وہ کامیاب ہو جائیں گے.